السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، معزز ناظرین، ہمارے مسلمان بھائی آج نماز پڑھتے ہیں لیکن شرائط نماز انہیں معلومات نہیں ہے۔ نماز کی اتنی شرائط ہیں، کیا کیا ہیں، اس کے تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آج میں شرائط نماز کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور شرائط نماز کو سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور شرائط نماز کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نماز کے شرائط 6 ہیں۔ کتنے؟ 6 شرائط ہیں نماز کے، یاد رکھیے گا، 6 شرائط نماز کے ہیں۔ نماز میں ان 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، اور اس طہارت میں آتا ہے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے اور نجاست غلیظہ سے قدر مانے پاک ہونا۔ حد سے اکبر اور حد سے اصغر اور نجاست غلیظہ سے قدر مانے پاک ہونا، یہ طہارت جو شرائط نماز کی پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا۔ یہ کب ہے؟ جب انسان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، مجبوری ہے، غریبی ہے، تو کم از کم ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپائیں ضرور، نہیں تو آج جس طرح سے ہم نماز میں کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں اس طرح سے کپڑے پہنیں۔ اور عورت کے لیے ہتھیلی، جو ہتھیلی ہے، چہرہ ہے اور پیر کی جو تلوے ہیں، اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا فرض ہے۔ پورا بدن چھپانا فرض ہے اور مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ستر عورت، مرد کا ناف سے گھٹنے تک اور عورت کا سوائے ہتھیلی، چہرہ اور پیر کے تلوؤں کے علاوہ پورا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، کہ جو بھی شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ ذہن میں بات ضرور رکھنی ہے کہ ہم جو کھڑے ہوئے ہیں کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، اتر جانب، دکھن جانب یا پورب جانب یا پچھم جانب، اس کو یہ جاننا ضروری ہے اور یہ جان کر کے وہ کھڑے ہوں کہ قبلہ کی طرف ہی کھڑا ہو، کیونکہ شرائط نماز میں یہ تیسری شرط ہے کہ استقبال قبلہ کے نماز پڑھنے والا قبلہ رو کھڑا ہو، اتر دکھن پورب نہیں، قبلہ رو کھڑا ہو، شرائط نماز میں شامل ہیں۔ اس لیے کوئی اگر پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو ان کی نماز نہیں ہوگی، اتر کی جانب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، انجانے میں سمت کے بارے میں معلومات نہ ہو اور اس طرح کر لے انجانے میں تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل ہے کہ اگر نماز کے دوران ہی اس کو سمت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے، تو وہ فوراً گھوم جائے، قبلہ رو ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے استقبال قبلہ۔ چوتھی شرط ہے وقت۔ چوتھی شرط وقت ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے وقت میں پڑھیں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، اس کے وقت سے ہٹ کے پڑھیے گا تو پھر وہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، وہ قضا ہو جاتی ہے۔ وقت سے ہٹ کے جو ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی نماز مغرب میں پڑھے گا
ان کی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ اس لیے عزیزان گرامی وقت کو بھی شرائط نماز میں شامل کیا گیا ہے کہ جس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں، مغرب کی نماز عصر میں پڑھ لیں، ایسا نہیں۔ مغرب کی نماز مغرب کے وقت ہی میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت ہی میں پڑھیں۔ اس لیے شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے کہ وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط ہے کہ نیت، کہ آپ جس نماز کو پڑھنے جائیں اس کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ظہر میں کھڑے ہو گئے اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر میں کھڑے ہو گئے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ آپ کی نیت ظہر کی نماز میں گئے ہیں تو ظہر ہی کی نماز میں ہونی چاہیے، عصر پڑھ رہے ہیں تو عصر کی ہی نیت ہونی چاہیے۔ نماز عصر کی پڑھ رہے ہیں اور نیت عشاء کی کر رہے ہیں، نماز عشاء کی پڑھ رہے ہیں اور نیت فجر کی کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ جس وقت کی نماز پڑھتے ہیں اسی وقت کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے اللہ کے حضور حاضر کر دینا، اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ لے جا کر اپنے ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا، جیسے کہ کھانا پینا، بولنا چلنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، ادھر ادھر تاک جھانک کرنا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے جو حلال تھی یہ نماز میں داخل ہوتے ہی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس لیے عزیزان گرامی ان شرائطوں کا دھیان رکھیں اور جب بھی نماز پڑھیں تو شرائط نماز کے ساتھ ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن عزیزان گرامی ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ شرائط نماز ہے کتنے، کیا کیا ہیں، پھر جب کچھ پتہ ہی نہیں تو اس کو ادا کیسے کریں گے؟ پتہ ہی نہیں کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت میں کیا کیا چیز آتا ہے، ستر عورت کیسے چھپائیں۔ عزیزان گرامی بہت سارے لوگ کپڑے رکھتے ہوئے بس گنجی اوڑھ کے چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ تو ضروری بات ہے کہ ناف سے گھٹنے تک مرد کو چھپانا فرض ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پورے شریر کو چھپانے کے لیے مرد کو جس انداز سے چھپایا جاتا ہے اس انداز سے چھپانے کے لیے اگر کپڑے ہیں، قمیض ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، تہبند ہے، سب چیز ہیں، تو پھر کیوں آپ بنیان پہن کر کے، گنجی پہن کر کے آپ نماز میں جاتے ہیں، یا ایک رومال سر اپنے پشت پر ڈال دیتے ہیں، کاندھے پر ڈال دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کایا کرتے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے پاس اگر مکمل کپڑے ہوں تو مکمل کپڑے پہن کر کے جائیں، اس طرح سے نماز نہ ادا کریں۔ عزیزان گرامی میں یہیں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور شرائط نماز کو جاننے کی، سیکھنے کی کوشش کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور جو حضرات ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کریں تاکہ دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔